السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، جنسی جاسوس، پارٹ 27۔ روسیوں نے جنسی استحصال کے ذریعے 1969 سے 1972 کے دوران بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ مغربی جرمنی کے دارالحکومت میں سٹی پولیس کے ہیڈ کوارٹر سے کچھ ہی فاصلے پر مساج گھر چلانے والی خوبصورت مارٹا کی ملاقات ماسکو میں ایک تعطیل کے دوران KGB کے اہلکاروں سے ہوئی، جنہوں نے مارٹا کو تعاون پر آمادہ کرکے بھاری فنڈز دینے کا وعدہ کیا۔ مارٹا کے آمادہ ہونے کے بعد 4 کمروں کے ایک مختصر اپارٹمنٹ میں خفیہ آلات نصب کیے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں مارٹا کی تتلیاں اسی اپارٹمنٹ کے قرب و جوار میں مقیم سرکاری اہلکاروں اور سفارت خانوں کے عملے کو پھنسانے میں کامیاب ہو گئیں۔ خفیہ طور پر ریکارڈ شدہ سمیع و بصری مواد باقاعدگی سے ایک جم ٹیچر کے ذریعے ماسکو بھیجا جاتا، اور آخرکار جب مغربی جرمنی کی انٹیلی جنس ایجنسی نے اس پیغام رساں پر ہاتھ ڈالا تو انہیں یہ جاننے میں مکمل ناکامی ہوئی کہ اس مشن کے ذریعے KGB کے پاس کون سی اور کتنی معلومات پہنچ چکی ہیں، اور اب تک ان معلومات کے ذریعے KGB نے کتنے لوگوں کو بلیک میل کرکے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ جنسی جاسوسی کے ذریعے سب سے زیادہ دولت کمانے والا شخص ہینس البرٹ ہینریچ تھا، جو 1953 میں امریکہ پہنچا اور غیر قانونی ذرائع سے بہت سی دولت سمیٹنے کے بعد 1961 میں برلن واپس آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پینشن کلازوٹس نامی ہوٹل خریدا، جو جنگ کے زمانے میں نازی اور اتحادی فوجیوں کے لیے شہر کے بہترین قبہ خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ البرٹ نے یہ ہوٹل خرید کر وہی پرانا طریقہ کار کاروبار شروع کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اس ہوٹل میں شہر بھر کی منتخب خوبصورت ترین پیشہ ور عورتیں خدمات مہیا کرنے کے لیے حاصل کیں۔ جلد ہی دھندا کامیاب ہو گیا۔ ملک کے نامور سیاستدان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان، فلمی ستارے اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے مایہ ناز ہستیاں اس کے مستقبل گاہکوں میں شمار ہونے لگیں۔ جب مغربی جرمنی کے انٹیلی جنس حکام نے البرٹ سے اس بارے میں تفصیلات طلب کیں کہ اس کے قبہ خانے میں کون لوگ آتے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تو وہ کاروباری زبان پر اتر آیا اور انہیں بتایا کہ مشرقی جرمنی والے انہی معلومات کی وجہ سے زیادہ ادائیگی پر بھی تیار ہیں۔ البرٹ نے مسلسل 4 سال اپنے دونوں آقاؤں مشرقی اور مغربی جرمنی کو خوش رکھا اور قبہ خانے سے حاصل ہونے والی معلومات دونوں فریقوں کو باہم پہنچا کر خوب دولت سمیٹی۔ اپنے اس دھندے کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے ایک سراغ رساں ایجنسی اور دوسرے اخبارات کو خبریں پہنچانے والی نیوز ایجنسی بنا رکھی تھی۔ البرٹ کے کام سے خوش مشرقی جرمنی والوں نے دیگر وسائل کے علاوہ اپنے ہاں تربیت یافتہ جسم فروش بھی اسے فراہم کی، لیکن 1965 میں البرٹ کی ہی ایک ملازم نے جاسوسی کی اس سلطنت کو تاہوبالا کر دیا۔ چند اختلافات کی بنیاد پر ہوٹل کے مینیجر نے مغربی جرمنی والوں کو بتا دیا کہ البرٹ کس طرح ان کے خفیہ رازوں کو بیچ کر بے تحاشا دولت کما رہا ہے۔ کچھ ہی دن بعد پولیس نے عشرت کدے پر چھاپہ مار کر تمام حساس آلات اپنے قبضے میں لے لیے اور ایک ایسی نوٹ بک بھی ہاتھ لگی جس میں مشرقی جرمنی کے بہت سے اہم لوگوں کے نام اور رابطے درج تھے۔ البرٹ کی گرفتاری پر برلن کے اہم حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، مگر اہم بات یہ ہے کہ جنسی جاسوسی کے اہم ترین اسکینڈل میں ملوث البرٹ کو چند ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ 1973 میں مزاحمت کی کوشش پر 2 ڈکیتوں نے البرٹ کو قتل کر دیا، مگر وہ اپنی زندگی میں جنسی جاسوسی کے شعبے میں نت نئی تکنیکیں متعارف کروا چکا تھا، جو آگے چل کر ایک مزید اہم اسکینڈل کی بنیاد بنی، اور اس میں ملوث ایجنٹ شاید اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جنسی جاسوسی کے شعبے میں روس اور جرمنی کو تمام مغربی ممالک پر سبقت حاصل رہی ہے، اور نیٹو کے جاسوسوں کو اس سلسلے میں اپنے حکام بالا کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے فوراً بعد برطانوی اور فرانسیسی سیکیورٹی سروسز نے روس کی مقبوضہ فوج میں شامل فوجیوں کے ساتھ سونے کے لیے جرمن اور آسٹریلین طوائفوں کو بڑی بڑی ادائیگیاں کی۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس کی خفیہ سروس کے پاس اس مقصد کے لیے 400 خوبصورت طوائفیں تھیں، اور پیرس میں فرانسیسی انٹیلی جنس سروس سڈیس نے CIA کے ساتھ مشترکہ طور پر قبہ خانوں کو رونق بخشنے والے
مشرقی بلاک کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ روس کی بلبل محبت کے ساتھ میجر جیمز ہال بروک ایک چھوٹے ہوٹل کی کھڑکی سے باہر جھانکنے کے بعد واپس مڑا اور بستر پر دراز خوبصورت لڑکی پر نظر ڈالی، جس نے اس امریکی ملٹری اتاشی کو اپنے اہم کام پر توجہ دینے سے قطعاً روک رکھا تھا، جس کی وجہ سے میجر جیمز کو ماسکو میں امریکی سفارت خانہ چھوڑ کر رونو جیسے چھوٹے قصبے میں آنا پڑا۔ سوویت یونین کا یہ قصبہ پولینڈ کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ اسے وہاں ان افواہوں کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا گیا تھا کہ روس اپنے ہمسائے ممالک کے سیٹلائٹ کو فتح کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے، مگر یہاں پہنچ کر ہال بروک کی ملاقات ایک خوبصورت دوشیزہ سے ہو گئی۔ وہ اس کے باہوں میں گر گیا۔ 41 سالہ ہال بروک زندگی بھر فن، محبت اور اس قدر ماہر لڑکی سے نہیں ملا تھا جس کی ہر خواہش کو پوری کر سکتی ہو۔ اس کے پیار بھرے بوسے اپنے گھر سے دور اس تنہا شخص کے لیے واحد سہارا تھے، مگر جیسے ہی وہ ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے لپٹے، کمرے کا دروازہ یکدم ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا، کیمرے کے فلیش کھلے، تصویریں اتاری گئیں اور امریکیوں کا جانا پہچانا ایک روسی کرنل اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ کو اس قسم کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، مگر ہال بروک کے روسی دوست اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائے تو اس کی بیوی اور سفارت خانے کو اس واقعے کا قطعاً علم نہیں ہوگا۔ ہال بروک جاسوسی کے شعبے میں اتنا غیر پختہ نہ تھا۔ اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے افسران کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کے باعث اسے واپس واشنگٹن بلایا گیا۔ اس واقعے پر امریکی انٹیلی جنس کے ایک ترجمان نے کہا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روسیوں کو سوائے اس حقیقت کے اور کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ میجر ہال بروک کو وائٹ ہاؤس میں صدر جارج بش کے ملٹری ایڈوائزر کے عہدے پر متعین کیے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور شاید یہ کہ ریگن انتظامیہ اس کی پہنچ حساس ترین مواد تک تھی۔ ہال بروک کو ان سینکڑوں روسی دوشیزاؤں میں سے ایک بلبل کے ذریعے پھنسایا گیا تھا، جنہیں روسی خفیہ اداروں کی طرف سے خاص طور پر مغربی لوگوں کو پھنسانے کی خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ماسکو ان بے شرم جاسوسوں کی بھرتی میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مطالبہ شخص کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے تو اسے اس کے تقاضوں کے عین مطابق فراہم کی جاتی۔ اپنی کتاب سیکس پونیچ میں ڈیوڈ لیوس نے ایسی ہی ایک بلبل ویرا کے ساتھ انٹرویو کا ذکر کیا ہے جو KGB کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے مصنف کو بتایا کہ کس طرح KGB اسکولوں اور کالجوں سے خوبصورت اور ذہین لڑکیوں کو بھاری تنخواہوں اور مراعات کی عوض ہلکی سلامتی کے لیے خدمات ادا کرنے پر آمادہ کرتی، پھر انہیں انسانیت سے عاری کرنے کی غرض سے خصوصی کورسز کے لیے سخت سیکیورٹی میں دور دراز علاقوں میں بھیجا جاتا۔ پہلے انہیں تمام جنسی حرکتوں سے متعلق فلمیں دکھائی جاتی، پھر انہیں دیگر خواتین کی موجودگی میں کپڑے اتارنے کو کہا جاتا، اور پھر مردوں کی موجودگی میں یہی عمل دہرایا جاتا، جو ایک ناقدانہ جائز لیتے ہوئے انہیں اس کی یعنی جسمانی خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس طرح سب کچھ کھلم کھلا کیا جاتا اور گروپ ڈسکشن کی غرض سے ان کی کارکردگی کو قلم بند کیا جاتا۔ لڑکیوں کو ہر قسم کی شرم و حیا سے باز رکھا جاتا یا عاری کر دیا جاتا۔ ویرا نے مزید بتایا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سپاہی کی حیثیت سے فرنٹ لائن پر اپنی نظریاتی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ جنگ میں اکثر اوقات سپاہی کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جنہیں وہ عام زندگی میں بہت قابل نفرت سمجھتا ہے، کیونکہ جنگ جیتنے کے لیے قربانیاں ناگزیر ہیں۔ ہمارے جسم اس مقصد کے حصول کے لیے ہتھیار قرار پاتے ہیں۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم حکام کی جانب سے منتخب کردہ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی کی خوبصورت ترین یا اس کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت فراہم کرنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ ویرا نے بتایا، 1963 میں ایک نوجوان فرانسیسی کو جس کی جلد ہی شادی ہونے والی تھی، دھوکہ دینے کے بعد میں ایک جنسی جاسوسی کی حیثیت سے نہ صرف بیزار ہو گئی بلکہ مجھے اس پیشے سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے یہ راز چھپانے کے لیے اپنے باپ کو، جو فرانس کے معدنی صنعت میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اہم معلومات فراہم کرنے پر آمادہ کرے، مگر لڑکے نے اپنی اس معصومانہ محبت کو لوگوں سے چھپانے اور بدنامی کے ڈر سے ماسکو کے ریڈ اسکوائر کے سامنے ایک گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ ویرا نے اپنے ہاتھوں ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے KGB کے ایک افسر کو پھنسایا اور بدلے میں مشرقی برلن جانے کے سرکاری کاغذات طلب کیے۔
यहाँ पहुँच कर वो डिफेक्ट कर दी गई। इश्क व मोहब्बत की तरफ अपनी रवायती रुझानात के बायस फ्रांसीसी लोग इन बुलबुलों का ख़ास निशाना होते थे, जिनसे इस्तेसाल के शिकार मॉस्को में फ़िज़ाई अताशी की हैसियत से फ़राइज़ सरंजाम देने वाले फ्रांसीसी कर्नल लॉइस की ख़ुदकुशी 1963 को लंदन में एक ऑडिफेक्शन की सूरत में ज़हूर पज़ीर हुई। इस मरतबा KGB का साथ छोड़ने वाला यूरी क्रोतकोफ नामी एक फ़िल्म स्क्रिप्ट राइटर था, जो बहुत से मशहूर फिल्मी अदाकाराओं के ज़रिए जिनसी फंदे बुनकर KGB के लिए खिदमत सरंजाम देता था। अपने इस ख़तरनाक फ़ैसले की वजूहत बताकर यूरी क्रोतकोफ ने न सिर्फ MI5 की तफ्तीश कारों बल्कि फ्रांसीसी इंतज़ामिया को भी हिलाकर रख दिया। उसने इंकशाफ किया कि रूस में फ्रांसीसी सफारतकार एक नहीं बल्कि 2 बुलबुलों के साथ समझौता किए हुए हैं। मोरिस दी जेबेन 1955 में अपनी नौजवान खूबसूरत बीवी के हमरा मॉस्को पहुंचे और जल्द ही KGB में जिनसी फंदे के मास्टर माइंड लेफ्टिनेंट जनरल ओलीग गर्बानोफ ने इसे एक शिकार की हैसियत से ताड़ लिया। क्रोतकोफ ने, जो इससे कबल बहुत से हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, मैक्सिसीज, अमेरिकियों और बरतानवियों को मुश्तबा बना चुका था, दी जेबेन का एतमाद जीतने के लिए इसकी बीवी मेरी क्लायर के साथ ताल्लुकात का आगाज़ किया। सफारती इस्तकबालिया में मुलाकात के बाद क्रोतकोफ ने इसे कई मौक़ा पर खाने पर मुद्दों किया, बहरी सफ़र की दावत दी, थिएटर की मुफ्त टिकट अता की। इसी दौरान दी जेन भी मुख्तलिफ़ समाजी तकरीबात में इनके हमरिकाब होने लगा और इसी मौके के मुंतज़िर क्रोतकोफ ने इसे शौक़ व चंचल लाइड से मुतारिफ़ कराया। ये काम करने के बाद बेगम दी जेन को छुट्टियां गुजारने के लिए मुल्क के एक दूर दराज तफरीही मकाम पर रवाना करने के बाद क्रोतकोफ ने दी जेन को तस्वीर की एक नुमाइश पर मदऊ किया। तस्वीरी नुमाइश पर क्रोतकोफ और दी जेन की आमद पर खूबसूरत अलाइडा भी इत्तफाकी तौर पर वहीं आर्ट की इन बेहतरीन शाहपारों की तारीफ में मशगूल पाई गई और कुछ ही घंटों बाद अलाइडा और दी जेन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इस मौके पर खुफिया तस्वीरें उतारकर KGB किसी हद तक फ्रांसीसी सफ़ीर पर गिरफ्त हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी बहुत से इत्तफाकी हादसात की गुंजाइश बाकी थी। अलाइडा को एक तलाक याफ्ता खतून के तौर पर दी जेन से मुतारिफ़ करवाया गया। इस फंदे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रूसियों को एक और बुलबुल की ज़रूरत थी। अलाइडा को किसी अहम काम का बहाना बनाकर मॉस्को से बाहर भेज दिया गया और दी जेन की मुलाकात एक और फिल्मी अदाकारा लारेसा से करवाई गई। अगले चंद ही दिनों में लारेसा को दी जेन के साथ हमबिस्तरी का शर्फ हासिल हो चुका था, मगर जून 1958 में इस आशिक सफ़ीर को ज़बरदस्त धचका लगा जब लारेसा के साथ एक कमरे में दौरान रोमान 2 लंबे चौड़े आदमी घुस आए। एक ने लारेसा का शोहर होने की अदाकारी करते हुए इससे शदीद बुरा भला कहा। इसके बाद दी जेन को यकीन हो गया कि अब इसकी ये गैर इखलाकी मोहब्बत पोशीदा नहीं रहेगी। शदीद परेशानी के आलम में इसने क्रोतकोफ की तरफ से मुतारिफ़ करवाए गए दोस्त गर्बानोफ से रब्ता किया, जिसने इसे तमाम सूरत-ए-हाल पर काबू पाने का उंदिया दिया और अगले कुछ ही दिनों में वो फ्रांसीसी सफ़ीर की यह परेशानी ख़त्म करने में कामयाब हो गया था। लारेसा का शौहर इस बात को पोशीदा रखने पर रजामंद हो गया था, मगर दी जेन अब बुरी तरह इस जाल में फंस चुका था और एक दिन KGB ने इन खदमात का मुआवजा तलब कर लिया। क्रोतकोफ के डिफेक्ट कर जाने के बाद फ्रांस के सदर और डी जेन के करीबी दोस्त डेगाल ने इसे वापस पेरिस भिजवा दिया या बुलवा लिया और इन अल्फाज के साथ इसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। तो मिस्टर दी जेन, आप ख़वातीन की सोबत से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इसके अलावा मज़ीद इक़दाम इसलिए ना किए गए क्योंकि इस बात का इंकशाफ हो चुका था कि वह तन्हा इस तफरीह से फैज़याब नहीं हुआ था। क्रोतकोफ का ये राज किस तरह से खुला और आगे चलकर इसके साथ क्या सलूक किया गया, जानने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।